کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہوگا تو ہم اس کو یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اور آگے بڑھے، اس کی مدد کریں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو اور نیچے لایا جائے، کس طرح سے اس کو برباد کیا جائے، کس طرح سے اس کے کاروبار کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو گرانے کے لیے، جبکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ہار بھی دوسرے مسلمان کی ہار ہے۔ اگر ایک مسلمان برباد ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا مسلمان بھی برباد ہوگا۔ ہمارا اسلام ہمیں بھائی چارے کا سبق دیتا ہے، ہمیں آپسی محبت کا سبق دیتا ہے، جبکہ آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم آپس میں محبت نہیں کرتے ہیں، آپس میں عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، عداوتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کیا ہی کہنے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے تو ہم اپنے بھائی کی نہیں مانیں گے، بلکہ اس شخص کی مان لیں گے، اس اجنبی شخص کی مان لیں گے جس نے ہمارے کان بھرے ہوں گے۔ یہ مسلمان کا حال ہو گیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلام نے، شریعت نے ہمیں اتنا زیادہ کہا ہے کہ پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی کے حق ہم پر اتنے زیادہ بیان کر دیے گئے ہیں، تو بھائی یا اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کے بارے میں کیا ہی کہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت والوں سے قطع تعلق کرے گا، یعنی رشتہ توڑے گا، 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اگر کسی نے بند کر رکھا ہے تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ قطع تعلق کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قطع تعلق کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو پھر وہ کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب ہے کہ جو شخص قطع تعلق کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھنے والی ہے۔ اب جو شخص مسلمان ہی نہ ہو، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اس کے جنت میں جانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو، اگر مسلمان نہ ہو تو کیا اس کو جنت لے جا سکے گا؟ نہیں لے جا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ قطع تعلق کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ آپس میں محبت سے رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پڑوسیوں کے بھی حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا، ہم لوگوں کی اکثر یہ شکایتیں رہتی ہیں نا کہ ہمارے پڑوسی خراب ہیں، ہمارے پڑوسی یہ حرکتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی شکایتیں ہوں گی۔ تو ایک شخص اور بھی آیا، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی یہودی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو یا کافر ہو یا مجوسی ہو یا کوئی بھی ہو، تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی اتنا خراب ہے کہ وہ میرے گھر پر پیشاب کرتا ہے، چھت سے میرے گھر میں پیشاب کر دیتا ہے، اپنے گھر کی تمام گندگی میرے گھر میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس گندگی کو صاف کر دو، اور اس کے بعد بھی تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، تم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسلام ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نے دلوں میں نفرتیں اس طرح سے پال رکھی ہیں کہ جس کی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔